واقعے کربلا سننے کے بعد کون ایسا مسلمان ہے جس کو غم نہ ہو؟ واقعے کربلا سننے کے بعد کون ایسا مسلمان ہے جس کے آنکھیں نم نہ ہو؟ واقعے کربلا سننے کے بعد کون ایسا مسلمان ہے جن کے دل میں تکلیف نہ پہنچا ہو؟ لیکن اس کا مطلب تو ہرگز نہیں کہ جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہو جائے آپ ڈھول تاشے بجانا شروع کر دیں، آپ ڈنڈے میں آگ لگا کر کے یہ جاہلوں کی طرح گھومنا پھرنا ناٹک کرنا، یہ اچھلنا کودلنا تو اس کا مطلب نہیں، بلکہ وہ کام نہ کریں جو نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول اللہ کو پسند ہے، اور نہ امام حسین کو پسند ہے۔ آخر یہ کون ہے جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، چاند دکھ جاتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈھول لے کر کے نکل پڑتے ہیں۔ اور کچھ جاہل تو ایسے ہیں کہ ان پر آنکھ پہ آتی، جیسے کہ کہتے ہیں اس پر سواریاں آتی ہے۔ جاہلوں سمجھ جاؤ، شریعت میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ کسی پر سواریاں آتی ہے، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ جنات آتی ہیں، وہ بھی ایسوں پر آتی ہیں کہ جو ایک وقت نماز نہیں پڑھتے ان پر سواریاں آتی ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ان پر سواریاں آئے گی، بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن کچھ لوگ امام حسین کے نام پر ماتم مناتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ آخر مجھے بتائیے، جن کے گھر میں شہید ہوئے ہیں کیا ان سے زیادہ آپ کو غم ہے؟ واقعہ کربلا سے پہلے کتنے شہید ہوئے؟ کیا ان لوگوں نے ڈھول بجایا؟ کیا حضرت امیر حمزہ کے شہید ہونے کے بعد کیا حضور کو غم نہیں ہوئے؟ کیا حضور کے دل میں تکلیف نہیں پہنچی؟ تو کیا میرے نبی نے کیا ڈھول بجائے تھے؟ کیا میرے نبی کے ظاہری وفات ہونے کے بعد کیا خلفاء راشدین نے ڈھول بجائے تھے؟ اور حضرت صدیق اکبر کے وفات کے بعد کیا حضرت عمر فاروق بجائے تھے؟ غم منائے تھے، نوحہ پڑھے تھے، مرثیہ پڑھے تھے، تعزیہ نکالے تھے، پتلا بنائے تھے، ڈھول بجائے تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق کے شہید ہونے کے بعد حضرت عثمان ایسا کیے تھے؟ اور حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد کیا حضرت علی ایسا کیے تھے؟ نہیں نا۔ اور کیا حضرت علی شہید ہونے کے بعد کیا حضرت حسن ایسا کیے تھے؟ ڈھول بجائے تھے؟ کیا حضرت حسن کے شہید ہونے کے بعد کیا حضرت امام حسین ایسا کیے تھے؟ ڈھول بجائے تھے، ماتم منائے تھے؟ اور کیا حضرت امام حسین کے یعنی کہ کربلا کو جو منظر، یعنی کہ حضرت امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے کے سامنے کربلا کا پورا واقعہ ہوا تھا، تو کیا اس کے بعد امام زین العابدین کتنے سال بحیات رہے؟ کیا اس کے بعد امام حسین کے یاد میں غم منا کر کے کیا ڈھول بجائے تھے؟ خدا را یہ جاہلانہ حرکت سے دور رہیں، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈھول بجانا، تماشا کرنا اور یہ تعزیے نکالنا، امام حسین کا جنازہ نکالنا اور اس میں خرافات کرنا، یہ اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج کل لوگ کربلا کے واقعے کو صرف ایک رسمی طور پر سن رہے ہیں، اور یاد رکھنا، کربلا کو جس طریقے سے امام حسین نے سنوارا، امام حسین نے کربلا کو جس طریقے سے سجایا، اور اس کربلا کو امام اعظم نے جس نگاہ سے دیکھا، اس کربلا کو جس نگاہ سے غوث پاک نے دیکھا، اس کربلا کو جس نگاہ سے خواجہ غریب نواز نے دیکھا، اور اس کربلا کو جس نگاہ سے سرکار اعلیٰ حضرت نے دیکھا، اور اس کربلا کو جس نگاہ سے میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ نے دیکھا، اس طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ کربلا کے جو واقعہ ہیں اس کو بغور سنیں، اس نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں، اور صرف کربلا کا واقعہ رسمی مت سنیں کہ اہل بیت کو ستایا گیا تھا، پانی سے پیاسے رکھے تھے اور ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے، بلکہ یہ بھی سنیں کہ اہل بیت اطہار نے ظالموں کس طریقے سے پچھاڑا، ظالموں کو کس طریقے سے جہنم رشید کیا، یہ بھی تو دیکھیں، تب ایمان تازہ ہوگا۔ اسی لیے خدا را جو شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو ختم کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ بلکہ ڈنڈے میں آگ لگا کر کے راستے میں چل کود کر رہے ہیں،
جاہلوں کی طرح ان پر سواریاں آتی ہے جاہلوں کی طرح، اور کچھ لوگ ڈنڈا کھیلتے ہیں، ڈھول بجاتے تماشا کرتے ہیں۔ بند کرو یہ تماشے، یہ شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کیا کہ ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پر مت دکھاؤ تماشا حسین کا، قرآن تو کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔